جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری طرف سے سب کو عید مبارک ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ کر کے جو ہے برائیاں اس لیے ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہوئی ویسا ہی، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ رشتہ داروں کی طرف سے، نہ جو بھی ذمہ دار ہمارے تھے بڑے بزرگ ان کی طرف سے کوئی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی۔ اور ٹریننگ کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے لیے قرآن، حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت، اور ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے بہت بڑا، جو کہ ہمیں نہ کسی نے سکھائی نہ ہمیں کسی نے بتائی۔ اچھا، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں پھر ہمارے لیے؟ کہ ہم جو ہے وہ ہمارے اندر ایک قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں، اور وہ بیماریاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے الہام کر رکھی ہیں، جسے سورہ الشمس کے اندر ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فجور کہتے ہیں برائی کو، وَتَقْوَاهَا اچھائی کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقوی اور برائی اور اچھائی دونوں میں نے تمہارے اندر ڈال دی ہیں۔ قد افلح من زکاہا، تو کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، یعنی کہ اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لیا۔ حسد، جلن، کینہ، تکبر، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ناک سے لکیریں نکلواؤں گا، میری بات نہیں مانی گئی تو میں سب کو تمہارے سے جدا کر دوں گا، میری بات نہیں مانی گئی تو میں کبھی بات نہیں کروں گا، میری بات نہیں مانی گئی اور اگر انہوں نے میرے سے نہیں بات کی تو پھر میرے فلانے گروپ سے بھی بات نہیں ہوگی۔ کیا یہ تکبر ہے؟ سب تکبر کی علامت ہے۔ اس کا قصوروار کوئی یہ نہیں کہ کوئی کیا کہتے ہیں، انسان خود ہے اس کا ذمہ دار۔ اس برائیوں کے اوپر اس نے کوشش ہی نہیں کی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، اس نے سیکھا نہیں قرآن سے۔ ہم لوگ سیکھتے نہیں قرآن سے۔ قرآن ہمارے لیے صرف اور صرف ایک یہ چیز ہے کہ اس کو رکھ دو، سب سے اونچی جگہ پہ رکھو تاکہ اس کی تعظیم کے اندر کوئی فرق نہ آئے، ٹھیک ہے؟ آنا بھی نہیں چاہیے، اللہ کی بڑی کتاب ہے وہ تو۔ لیکن مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری کس کے لیے تھی؟ کتاب ہی اتاری تھی تاکہ ہم اس سے سیکھیں۔ کیا سیکھیں؟ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، ہمیں چیزوں پہ کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ میرا ایک دوست میرے سے ناراض ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اس کے ساتھ ناراضگی کیسے دور کرنی ہے؟ مجھے کیا ری ایکشن دینا چاہیے اس کے اوپر باتوں کا؟ مثال کے طور پہ میرے اوپر کوئی الزام لگا دیتا ہے غلط، میرا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے اس وقت؟ اس کی ٹریننگ مجھے نہیں ملی ہوئی۔ مجھے رشتہ دار عزیز برا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو برا کہتا ہے، ایک کی وجہ سے 6 اور نے برا کہنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ٹریننگ نہیں ہوئی۔ اگر کسی کی ٹریننگ ہوئی بھی ہو تو میں کسی کو برا کہنے سے پہلے تو میں خود ہی سوچوں گا، پھر اگر وہ کوئی مجھے برا کہہ رہا ہے تو مجھے سوچنا چاہیے کہ مجھے ری ایکشن کیا دینا ہے۔ اب فرض کریں اس نے مجھے کہہ دیا کہ تم بہت کمینہ انسان ہو، ٹھیک ہے؟ مجھے کمینہ کہہ دیا کسی نے، لیکن اگر میرے اندر تکبر ہے، میں سوچتا ہوں یار میری تو داڑھی ہے، میں تو بڑا رسپیکٹیبل آدمی ہوں یہاں پہ، مجھے تو بڑی جان پہچان والے لوگ ہیں، تو مجھے اس نے کمینہ کہہ دیا، یار کیسے کہہ سکتا کمینہ مجھے؟ یہ تکبر ہے میرے اندر۔ اب میری ٹریننگ کیا ہونی چاہیے کہ میرا اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے اس کے اندر برداشت کرو۔ ہمارے نبی کا طریقہ یہی تھا۔ طائف کے اندر ان کو کیا تکلیف نہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے کفار نے پہنچائی، ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ انہوں نے کسی قسم کا کوئی ری ایکشن ان کو غلط دیا؟ ان کے لیے دعائیں کی، جنہوں نے پتھر مارے دعائیں کی ان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہوا تھا، اور نبی سب سے ٹرینڈ انسان ہوتا ہے دنیا کا، اللہ کے رسول تھے وہ، ان کی ٹریننگ کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ ہو نہیں سکتا کسی کو۔ اگر ٹریننگ ایسی اللہ تعالیٰ کرتا کہ نہیں فائٹ کرو ان کے ساتھ تو وہ فائٹ کرتے، فائٹ جنگیں کی انہوں نے، ضرورت تھی تب کی ہیں، جہاں چھوٹی موٹی ضرورت نہیں ہوتی نا وہاں نہیں کرتے تھے وہ جنگ، تو وہی انہوں نے ہمیں کہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انعمت علیہم غیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ انعام کیا گیا، چلا ہمیں ان کے راستے پر جن کو انعام کیا گیا، نبی تھے وہ،
اللہ کے پیغمبر تھے، نیک بندے تھے اللہ کے، تو ہم ان کی دن میں 5 دفعہ یہ بات کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس پہ عمل نہیں کرتے۔ کتنا بڑا یہ افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنی ٹریننگ کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں، مجھے اگر کوئی برا بنا رہا ہے نا، یا مجھے کوئی برا سمجھتا ہے، اگر واقعی میں برا ہوں، میں برا ہوں نا، تو میں اس کا ریئیکشن بہت برا دوں گا۔ میں کیا کروں گا، او مجھے اس نے یہ کہہ دیا، میں ایسا نہیں تھا، میں ویسا نہیں تھا، میرے اندر یہ چاہیے، میرے اندر یہ چاہیے، میں اپنی اچھائیاں گنوانی شروع کر دوں گا لوگوں کو۔ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے فلانا کیا، اس نے ڈھمانا کیا۔ اگر میری ٹریننگ ہوئی بھی ہے ماں باپ کی طرف سے، اپنے ذمہ دار لوگوں کی طرف سے، جو میرے ذمہ دار تھے، انہوں نے میری ٹریننگ کی ہوئی ہے، یا میری ٹریننگ قرآن سے ہوئی ہوئی ہے، یا حدیث سے، یا اللہ کے نبی سے، یا اللہ کی زندگی سے، اللہ کے نبی کی زندگی سے ہوئی ہوئی ہے، میرا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی باتوں سے، جیسے بھی تھا، جو بھی کر رہا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، اور میں تو اس کے ساتھ اچھا ہی چلوں گا۔ یہ ہے اچھی ٹریننگ، یہ ہے اچھی بات۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ الحدید کے اندر 22ویں آیت ہے، اس کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اس سے پہلے کہ تمہارے تک پہنچے، میں نے اس کو لوح محفوظ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ انسان تو ذریعہ بنتے ہیں، تکلیف تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے اصل میں۔ کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی کینسر ہو گیا، کسی کو کچھ اور بیماری ہو گئی، تکلیف تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، مجھے ٹین پینے سے تو تھوڑی آ رہی تکلیف، تکلیف کا تو ٹائم تھا ہی آنے کا، اور وہ ہو سکتا ہے ٹین پینے سے ہی آ جائے، یہ اللہ نے نصیب میں جو لکھا وہی ہوگا نا میرے ساتھ۔ لیکن جو چیز آنی ہوتی ہے وہ تو آ کے رہتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے، ذریعہ کوئی بن جاتا ہے بیچ میں آ کے اس کے۔ تو یہ ایک ٹریننگ ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کی یہ ٹریننگ کریں۔ دیکھو بیٹا، اگر تمہیں کوئی برا کہتا ہے تو تمہارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، اور اگر تمہیں کوئی اچھا کہہ رہا ہے تو تمہارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہوتی ہے ماں باپ کی ٹریننگ، بہن بھائیوں کی ٹریننگ، اور ذمہ دار افراد جو اس کے ہیں، جو ذمہ داری میں، جس کی وہ سرپرستی میں آیا ہوا بچہ بڑا ہوا ہے، ان کی ذمہ داری میں ہے یہ چیز۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے۔ قرآن بہت بڑا ٹرینر ہے ہمارا۔ ہم جم جاتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، پیسے لگا کے خرچہ کر کے پھر جاتے ہیں، اپنا ٹائم نکالتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن قرآن سب سے بڑا ٹرینر ہے، اس سے ٹریننگ ہم لیتے نہیں ہیں۔ ایک آیت پڑھ لیں، ایک آیت، اس سے بھی بہت چیزوں کو پتہ چل جائے گا۔ پڑھیں تب نا، کھولیں تب نا، کھولنے کا تو ٹائم نہیں ہمارے پاس۔ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیچ میں یہ چیز اور آ جاتی ہے، بیچ میں کچھ نہ کچھ، تو ہمارا دھیان بڑھ جاتا ہے، دھیان ادھر چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ ہے کہ اس کو، جو برائی ہے، اچھائی ہے، یہ سب انسان کے اپنے ہی اندر سے نکلتی ہیں چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی برائی نہیں، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ کوئی کہتا ہے میرے اندر حسد ہے ہی نہیں، بالکل بھی جلن ہے ہی نہیں کسی سے میری، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور صرف یہ ہے، آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے بہت بڑی گاڑی لے لی، مجھے ایک دفعہ آپ بتائیں گے آگے میں نے بھی گاڑی لے لی، تو میں کہوں گا یار اس نے گاڑی لے لی، میرے دل میں خیال ضرور آئے گا۔ ہو نہیں سکتا کہ نہ آئے خیال، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں بہت کوئی ولی اللہ سے کسی سے آپ بات کریں جا کے، تو ہو سکتا ہے کوئی ریئیکشن ڈیفرنٹ ہو اس کا، کوئی اللہ کا اور کوئی بزرگ آدمی ہو تو اس کی بات اور ہے۔ عام انسان کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر ایک نیگیٹو اثر ضرور چلا جائے گا اس کا۔ اس لیے تو کہتے ہیں نظر لگتی ہے، چیزوں کو بتانا نہیں چاہیے۔ تو ریئیکشن آئے گا، لیکن ریئیکشن کا اثر کیا ہے؟ آپ بالکل اس کو دبا لیں اپنے ریئیکشن کو، اور کہیں کوئی بات نہیں، اس کو اگر یہ چیز ملی ہے تو اللہ کی طرف سے ملی ہے یار۔ ہمیں نظر آ رہا ہے اس نے محنت کی، اس نے کوشش کی، اس نے دن رات ایک کیا، اس کو یہ چیز مل گئی، لیکن یہ چیز اس کے لیے ایک امتحان ہے، ایک ایگزامینیشن ہے اس کے لیے۔ مجھے لوگ گالیاں ذلیل دے رہے ہیں، مجھے گالیاں دے رہے ہیں، سب کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے ایک امتحان ہے۔ تو مجھے ایک ریئیکشن اگر ٹریننگ ہوئی ہے تو اچھا آئے گا میری طرف سے، میں اس پہ کنٹرول کر لوں گا الحمدللہ۔ میں کہوں گا کوئی بات نہیں، میرے بھائی ہیں، سب میرے دوست ہیں، مجھے برا کہتے رہیں، مجھے کیا فرق پڑے گا اس سے؟ میں تو ان کے ساتھ اچھا ہی چلوں گا، میں تو ان کے کام ہی آؤں گا، میں تو ان کو ہر عید شبرات کو فون کروں گا ہی کروں گا، کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے یہ۔ میرے دل میں کوئی ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے۔
تو جب یہ مادہ ہمارے اندر جنم لینا شروع کر دے گا نا، تو ہمارے اندر سے ریئیکشن جو آئیں گے نا وہ اچھے آئیں گے پھر. ورنہ کیا ہوگا، یہ چوپائے بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، یہ کیا ہے، گھوڑے ہیں، بندر ہیں، بلی ہے، سور ہے، کیا ہے یہ کوئی فیکٹریوں میں بن کے تو نہیں ہے، یہ اللہ نہیں بنایا سب کچھ، یہ بھی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے سے اچھی زندگی یہ گزار رہے ہیں، ان کو زیادہ علم ہے ہمارے سے. ہمیں تو علم آتا ہے سیکھنے کے بعد، ان کو اللہ نے علم فٹ کیا ہوا ہے، ان کے اندر چپیں فٹ کی ہوئی ہیں علم کی. حقوق کا انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یار میرے حقوق کیا ہیں. سب سے بڑا حق جو انسان کو پتہ چلتا ہے، اس کو اپنے رشتے کا احساس ہو جاتا ہے، جو کہ جانوروں میں نہیں ہے، انسانوں کو ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر گھر کے اندر ہوں، میری بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا خامد اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور خامد کو پتہ ہونا چاہیے میری بیوی مجھے اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. مجھے یہ بات کر رہی ہے، سننی ہے، سننے کے بعد پیار سے محبت سے جواب دینا اس کو، اور یہی اس کو بھی چاہیے کرنا. یہ جب ہوگا جب اچھا ٹریننگ ہوئی ہوگی اچھی. میرے بیٹے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا باپ ہے، میرے ساتھ کئی دفعہ زیادتی کر لیتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، عمر اس کی زیادہ ہو گئی، اب گالیاں بھی دے دیتا ہے کئی دفعہ، ڈانٹ ڈپٹ دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا سم ٹائم، لیکن اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا باپ ہے، اس کی رسپیکٹ ضرور کرنی ہے مجھے. یہ اس وقت پتہ چلے گا جب میری ٹریننگ ہو جائے گی صحیح، جب میرے بچے کی ٹریننگ صحیح ہو جائے گی. تو پھر کیا ہوگا، اچھے ریئیکشن آنے شروع ہو جائیں گے، پازیٹیو سوچ شروع ہو جائے گی. پھر ہم لوگوں کو گالیاں نہیں دیں گے، ہم اپنی ٹریننگ کے اوپر غور کریں گے اور سوچیں گے کہ کون سی کمی کوتاہی میرے اندر ہے کہ میرے اندر سے اللہ نکلتا جا رہا ہے. اللہ نے مجھے اپنے اندر ڈال رکھا ہے، لیکن اللہ میرے اندر کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ کی صفات ہے میرے اندر. اللہ تعالیٰ سے نبی سے پوچھا کہ کیا ہے روح امر ربی، اللہ کا امر ہے، حکم ہے اللہ کا، میرے اندر ہے، وہ سب کے اندر ہے، ہمارے انسانوں کے اندر. الظاہر والباطن، کیا ہے یہ سب کچھ؟ ظاہر بھی اللہ ہے، باطن کے اندر بھی اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے. تو میرے اندر سے اگر اللہ ہے تو میرے اندر سے اللہ ہی نکلنا چاہیے باہر، ٹھیک ہے نا، اور اس کی صفات ہی باہر آنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی کہ میں اتنی نیچے چلا جاؤں کہ میں اپنے آپ کے اندر غور بھی نہ کر سکوں کہ یار میرے اندر ہے کیا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا تھا، اور مجھے کرنا کیا چاہیے تھا، اور میرا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا. میں یہ بھی بھول چکا ہوں اس وقت تک، اور میں صرف اور صرف گلے شکوے اور برائیاں، اور ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور مجھے یہ کر دیا اور مجھے وہ کر دیا. قسم کھاتا ہوں اللہ کی جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اگر دل کے اندر اللہ اتر جائے نا تو انسان ان چیزوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. شکووں گلوں سے وہ کہتا ہے دفع کرو، میں ان چیزوں میں آؤں گا نہیں، بس مجھے برائی جو مل رہی ہے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور مجھے اچھائی مل رہی ہے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اس کے اندر کوئی بھی میری فنکاری نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. یہ جب سوچ ہو جائے گی پیدا اپنے اندر، تو پھر انسان کیا کہے گا، اس کو برا بھی اچھا لگنے لگے گا، اس کا زاویہ بدل جائے گا، اس کا اینگل بدل، جس اینگل سے سوچے گا ہی نہیں وہ اس اینگل سے اس کا نتیجہ ڈیفرنٹ آئے گا اس کے پاس. اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہی میرا آخری میسیج، پھر اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اور اپنے محلے والوں کو، اور جن جن لوگوں سے آپ نے ملنا جلنا چھوڑا ہوا ہے، جو بزرگ ہمارے آج رشتہ دار عزیز دنیا کے اندر موجود ہیں ابھی بھی، ان کا حال چال پوچھیں، ان سے جا کے بیٹھا کریں، بات کیا کریں، جو جس کو میسر ہے، جو بھی ہے، قریب ہے دور ہے، جایا کریں اس کے پاس بیٹھے، اور اپنی انا کو اپنے گھر چھوڑ کے جایا کرے. اور یہ سوچ لے اگر میری ٹریننگ نہیں ہوئی ہے تو کاش میں اپنی ٹریننگ قرآن سے کروا سکوں. آج اللہ کے نبی کی زندگی پڑھیں، اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنائیں. اور اگر آپ ان چیزوں کے بغیر ہم مر جاتے ہیں، آج ہم ایسے ہی مر گئے جیسے ایک جانور مر گیا، بلی مر گئی، کتا مر گیا، ایسے ہی ہم مر جائیں گے ایک دن. پھر کیا ہمارے پلے رہ گیا؟ پھر صرف دلوں کے اندر شکوے گلے لے کے جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. کب تک کریں گے گلے شکوے؟ آپ بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں حکمت توفیق عطا فرمائے کہ اس حکمت، جس کو حکمت نصیب کر دی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
جس کو میں نے حکمت دی اس کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ حکمت ہونی چاہیے انسان کے اندر، حکمت یہی ہے سب سے بڑی کہ اللہ کو پہچانو، اللہ ہمارے اندر خود موجود ہے، ادھر ادھر بھاگے مت پھرو، اللہ کی خاطر موجود ہے، اس کو اندر تلاش کرو، دل کے اندر تلاش کرو، اور جب نکل آئے گا تو لوگ خود دیکھ لیں گے کہ ہاں یار اس کے اندر تو نظر آیا کچھ، اس کے کردار سے، اس کے ایکشن سے محبت ہی محبت ہے۔ اس کے ساتھ آدمی دل کی بات کرے، اچھی بات ہے تو تب بھی جا کے کرتا ہے دل کی، کر لے یار اس کے ساتھ بیٹھ کے بات، اور بری بات ہے تب بھی دل انسان کا کرتا ہے یار اس شخص کے ساتھ دل چاہتا ہے کہ بیٹھ کے بات کر لے انسان، کچھ اس کا ریئیکشن نہیں آتا برا، اچھا ہی ریئیکشن دے گا جس بات پہ، اس سے بری بات کرو گے ریئیکشن اچھا دے گا یہ، اس سے ہی بیٹھ کے بات کرو۔ جب یہ شخصیت ہو جائے گی پھر ہم اس قابل ہیں کہ ہم کہیں گے کہ ہم انسانوں کی کیٹیگری میں آج داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر اور ان کی جو زندگی تھی اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نہیں سیکھ سکے آج بھی ہمارے پاس، ہمیں اللہ اس وقت کو سیکھنے کا ٹائم عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں کے اندر، قرآن کے اندر اور ان چیزوں کے اندر اپنی شخصیت کو تلاش کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔